پر لے کے علم زبو دلاور نکلا، دوست پر لے کے علم زبو دلاور نکلا، یوں لگا جیسے وفاؤں کا پیمبر نکلا، یوں لگا جیسے وفاؤں کا پیمبر نکلا، کس میں دم ہے کہ لگائے 72 کا حساب، کس میں دم ہے کہ لگائے 72 کا حساب، کیونکہ عباسی لاکھوں کے برابر نکلا، آواز بلند سلوہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات پڑھنے ایک بار اور. ذرا لائٹ آن کر دیں، یہ گلیئر آ رہا ہے سب ہم پر. مین لائٹ کی بات کر رہے ہیں. عزائے سید الشہداء کی برکت سے یہ گیدرنگ ہوتی ہے محرم میں، اور ایک موقع ملتا ہے کہ جہاں ہم اپنے دین سے اور قریب آئیں، اپنے اعتقادات کو بہتر سمجھیں اور عملی طور پہ اپنی اصلاح کریں. اسی تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ حسین ابن علی نے جس وصیت نامے میں لکھا تھا کہ ہم نے کیوں یہ کیا ہے، اس میں جملہ ہے کہ ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے ایک قدم اٹھایا ہے. تو اسی سلسلے میں عزا کا مقصد بھی وہی ہے کہ اپنے کو ہم بہتر بنائیں، برائیوں سے الگ رہیں. جو عنوان ہم نے ان مجالس کے لیے سلیکٹ کیا ہے وہ فیملی لائف کا اسلامی تصور ہے. گفتگو پہنچی تھی سورہ تحریم پہ، جس کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ یہ وہ سورہ ہے، سورہ نمبر 66 قرآن کا، کہ جس میں خداوند عالم نے ازدواجی زندگی میں جو چیلنجز ہیں اس کا ذکر کیا ہے. اس میں 3 شوہروں کی مثال ہیں جن کی بیویاں ایک لحاظ سے نافرمان تھیں، اور ایک خاتون کی مثال ہے کہ جن کے شوہر برے تھے. اور اسی سلسلے جناب آسیہ کے بات پہ یہ بات ختم ہوئی تھی. وہ اپنے دین اور ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے، اس لیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو سنا ہے انہوں نے، تو وہ ایمان لے آئیں اس خدا پہ جو موسیٰ اور ہارون کا خدا تھا. اور فرعون کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ بھئی خود اس کے گھر میں اس کی بیوی جو ہے وہ موسیٰ کے پیغام کو مانتی ہے، جس پر اس نے سولی پہ لٹکا دیا، وہ شہیدہ ہوئیں.
اور خداوند عالم نے ایک لحاظ سے رسول اسلام کے ارشادات کی بنیاد پر دیکھیں کہ جہاں عظیم ترین خواتین کا ذکر ہوتا ہے، جہاں مریم کا نام ہے، خدیجہ کا نام ہے، فاطمہ کا نام ہے، اسی لسٹ میں چوتھا نام آپ کو ملے گا جناب آسیہ کا۔ آج ہم چاہیں گے کہ اسی تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے تاریخ اسلام سے دو اور مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں، جس میں ماں کا جو کردار ہے اولاد کے ایمان کو بچانے میں بہت اہم ہے، اور یہ پازیٹیو مثالیں ہیں۔ سورہ تحریم کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ ایک نام ہم نے پہلے بھی لیا تھا، چونکہ یہ شب ذکر ہوگا جناب عباس کا، تو اسی پس منظر میں دو خواتین کا ذکر کرنا چاہیں گے، چونکہ یہ چیزیں تاریخ میں موجود ہیں لیکن کبھی کبھی اس کے بارے میں اتنی گفتگو ہوتی نہیں ہے۔ پہلی خاتون جو اسوہ حسنہ ہیں اور نمونہ ہیں ہمارے شیعہ اور مسلم خواتین کے لیے، وہ اسماء بنت عمیس ہیں۔ جناب اسماء بنت عمیس، ان کی پہلی شادی ہوئی تھی جعفر بن ابی طالب سے، علی کے بڑے بھائی۔ اور جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو پریشر میں ڈالا، ان کے ساتھ تشدد کا شروع کر دیا، ٹارچر کرنا، اس وقت رسول اسلام نے یہ کہا کہ ایک مسلمانوں کے گروہ بنایا جائے اور وہ مکہ چھوڑ دیں، اور رسول نے ڈیسٹینیشن بھی بتایا کہ وہ ہجرت کریں، حبشہ جائیں۔ اس زمانے میں ایبیسینیا یا ایتھوپیا کا جو ایریا ہے، ایریٹریا، ایتھوپیا ایک ہی ساتھ سب، یہ عیسائی ملک تھا۔ اور رسول نے ایک جملہ کہا ہے جو ریلیونٹ ہے ہم لوگوں کے لیے بھی، فرماتے ہیں کہ وہاں جاؤ اس لیے کہ اس ملک کا جو بادشاہ ہے وہ عادل بادشاہ ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہجرت میں ایک معیار یہ ہونا چاہیے کہ جہاں آپ کسی اور جگہ جا رہے ہیں مائیگریشن کے لیے، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس جگہ کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں پر اس کے مقابلے میں وہاں عدل و انصاف ہے یا نہیں ہے۔ اور ایک لحاظ سے ہم لوگوں کی جو مائیگریشن ویسٹرن کنٹریز میں ہے وہ جسٹیفائی ہو جاتی ہے اس سے کہ یہ مسلمان تو نہیں ہیں، عیسائی بھی نہیں ہیں، ان کو تو کوئی دین ہی نہیں ہے، لیکن کم سے کم سول معاملات میں قانون کے لحاظ سے یہاں پھر بھی قانون چلتا ہے۔ یقیناً آسٹریلیا میں بھی وہی سچویشن ہے جو کینیڈا میں ہے، کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی قانونی کام ہونے والا ہے تو اس میں رکاوٹ نہیں ہوگی، نہ سفارش کی ضرورت پڑے گی، نہ بخشش کا سلسلہ ہوگا، نہ رشوت، کچھ نہیں۔ جبکہ ہم اپنے ممالک میں جاتے ہیں تو ہر قدم میں جو جائز کام میں بھی جو ہے ماشاءاللہ وہ بخشش کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ صرف انڈین پاکستانی ماحول کی بات نہیں ہے، کرپشن کی لسٹ میں مسلمان ممالک نمبر 1 ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی کہ رسول کا یہ جو جملہ ہے کہ وہ مسلمان تو نہیں ہے لیکن وہ عادل بادشاہ ہے، اور وہ بات ثابت ہوئی اس لیے کہ جناب جعفر کو رسول السلام نے کہا کہ آپ ایک گروہ کی سرپرستی میں جائیے، اور یہ گئے۔ یہ فرسٹ مائیگریشن تھا، 2 گروہ گئے تھے، جس میں سے فرسٹ گروپ یہ تھا جس میں تقریباً 70 لوگ تھے۔ تو اس میں جناب جعفر اپنی زوجہ اسماء بنت عمیس کو بھی لے کے گئے، اور وہاں کے بھی جو حالات ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہیں ہم لوگوں کے مائیگریشن کے پیٹرن کے لحاظ سے، لیکن اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیے کوشش کرتے ہیں فاسٹ گزریں، ایک صلوات پڑھنے کے بعد۔ دیکھیے مشرکین مکہ کے لحاظ سے اسلام جو پرابلم تھا واز کنفائنڈ ٹو مکہ۔
اب وہ جو ہجرت کی جو بات ہوئی، انہوں نے کہا بھائی یہ پرابلم جو ہے اب تو یہ پھیل رہا ہے۔ جیسے ہی انہیں خبر ملی کہ یہ ایک گروپ جا چکا ہے حبشہ، انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا 2 آدمیوں کا، مشرکین قریش نے، اور وہاں وہ بادشاہ سے ملے۔ جو طریقہ تھا ان لوگوں کا ہدیہ وغیرہ دینا منسٹرز کو ادھر ادھر کو، بعد میں بادشاہ تک پہنچے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے شہر سے جو ہیں کچھ باغی لوگ جو ہیں، جو غلط ٹائپ کے لوگ ہیں، آؤٹ لوز ہیں، یہ لوگ بھاگ کے یہاں آئے ہیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ وہ ہمارے قبضے میں دے دیں، ہم لے جائیں ان کو واپس۔ چونکہ رسول نے کہا تھا یہ عادل بادشاہ ہے، اس نے کہا ان کی بات سننے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو جناب جعفر اور کچھ اور لوگ اس گروہ کے مسلمانوں کی نمائندگی میں آئے، اور جب بادشاہ نے کہا کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں آؤٹ لوز ہیں وہاں پہ، تو جناب جعفر طیار نے جو خطبہ دیا ہے اس وقت، یعنی یہ خاندان کے، یہ جناب ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کی تربیت کا اثر ہے کہ بہت ہی خوبصورت تعریف ہے رسول اسلام کی اور دین اسلام کی، بالکل ابتدائی دور میں۔ اور یہ ایکسٹیمپور ہے، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہم تیاری کر کے آئیں گے 1 ہفتے کے بعد۔ وہیں کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر سے پہلے ہماری لائف سٹائل کچھ اور تھی، مکہ میں ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے تھے، خواتین کی عزت نہیں ہوتی تھی، اور پورے جو حالات تھے جاہلیت کے دور کے، وہ آئے پیغام لے آئے وہ کہ بت پرستی نہ کرو، ایک خدا کو مانو۔ تو وہ بہت ہی متاثر ہوا حبشہ کا بادشاہ۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کا معاملہ جو ہے مشرکین کا کہ تو خراب ہو رہا ہے، انہوں نے سوچا چلو کچھ ایک اس میں اینگل بتا دیں کہ بھئی یہ جو ہیں عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ تو اس نے سوال کر لیا جناب جعفر سے۔ جناب جعفر نے ان آیات کو پڑھنا شروع کیا جو خداوند عالم نے جناب عیسیٰ کے بارے میں نازل کیا ہے کہ ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، خدا کا بیٹا نہیں مانتے ہیں، لیکن خدا کا پیغمبر مانتے ہیں۔ اور جو ان کی ولادت کے بارے میں جو آیات جو مکے میں نازل ہوئی تھی اس کو انہوں نے پڑھا۔ وہ بادشاہ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اس نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اپنے عصا سے، وہ کہتا ہے کہ تمہارے دین میں اور ہمارے دین میں یہ ایک لکیر کا فرق ہے، صرف تم جب تک چاہو اس ملک میں آزاد ہو، جہاں جا کے سیٹل رہنا کرنا ہے تم یہاں اطمینان سے رہ سکتے ہو۔ اور مشرکین کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ ایسے ہی واپس گیا۔ تو یہ کردار جناب جعفر بن ابی طالب کا ہے۔ اسمہ بنت امیس ان کی زوجہ ان کے ساتھ ہی گئی تھی، اور ان کے بڑے بیٹے عبداللہ جو جناب زینب کے شوہر بنے بعد میں، ان کی پیدائش وہاں حبشہ میں ہوئی ہے۔ ہجرت کے 7 سال کے بعد جب رسول اسلام مکہ سے مدینہ آئے ہیں، 7 یا 8 سال کے بعد جناب جعفر اور کچھ اور مسلمان جو حبشہ میں سیٹل ہو گئے تھے، یہ واپس یہ لوگ آئے اور مدینہ ہی پہنچے۔ اور اسی کے بعد فوراً جو ہے جنگ موتا کا سلسلہ ہوا، جو سیرین بارڈرز کی طرف کیمپین تھا۔ اس میں رسول اسلام نے جناب جعفر بن ابی طالب کو کمانڈر ان چیف بنا کے بھیجا، اور اس میں وہ شہید ہوئے ہیں، اور شہادت ہونے میں بھی ان کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ خداوند عالم نے رسول کے بیان کے مطابق چونکہ دونوں ہاتھ جعفر بن ابی طالب کے کٹے ہوئے تھے، انہیں جو ہے وہ پر دیے ہیں کہ وہ بھی آسمان کی سیر کریں جنت میں۔ ان کی شہادت کے بعد یہ لقب ان کو ملا ہے جعفر طیار۔ جو آپ سنتے ہیں طیار کا مطلب وہ جو ہوا میں تیر کر فلائی کر سکتے ایک لحاظ سے، اور یہ لقب ان کو ملا ہے شہادت کے بعد۔ تو وہ جب مدینہ آئے ہیں، ان کے 3 بیٹے تھے، عبداللہ بڑے، اور اس کے بعد محمد اور عون۔ جناب جعفر طیار کی شہادت کے بعد
ماحول کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے بہرحال جناب اسما بنت امیس 3 بچوں کے ساتھ بے سہارا رہ گئیں. لہٰذا وہ اس زمانے میں ایک طریقہ یہی تھا کہ بھائی دوسری شادی ہو جائے. اتفاق سے بات ہے کہ وہ رشتہ جو ہے ابو بکر کا آیا اور انہوں نے قبول کیا. رسول کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، ابھی خلافت کا سلسلہ نہیں ہوا ہے. جو یہاں مثال پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں، اور پھر ابو بکر سے ایک بیٹا پیدا ہوا جناب اسما کو، جس کا نام ہے محمد بن ابی بکر. یہ بھی بہت ہی مشہور ہوئے ہیں شیعہ تاریخ میں، نہج البلاغہ میں بھی ان کا ذکر ہے کئی جگہ. اور ابو بکر کے انتقال کے بعد پھر ان کی شادی ہوتی ہے امیر المومنین کے ساتھ. تو پہلے شوہر جناب جعفر ہیں، دوسرے ابو بکر، اور اس کے بعد امیر المومنین. اور ان سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا یحییٰ بن علی کے نام سے. لیکن جو مثال ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں خصوصاً خواتین کے لیے، ہم نے کہا تھا کہ شادی میں دین و مذہب کے ہم آہنگی ہونی چاہیے، ورنہ معاملات جو ہے خصوصاً اولاد کے لیے بڑے چیلنجنگ و مشکل ہو جاتے ہیں. اور صرف دین میں فرق کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے کچھ مجتہدین جو ہیں اہل کتاب خاتون سے نکاح کرنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن وہ اجازت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یاد رہے کہ زندگی اتنی آسان نہیں ہوگی. اور ایک مثال جو ہمیں ملتی ہے وہ اسما بنت امیس کی شادی ابو بکر کے ساتھ. رسول کے وفات کے بعد تقریباً 2.5 سال وہ عرصہ رہا ہے کہ ابو بکر جو ہے خلیفہ ہے اور اسما بنت امیس ان کی زوجہ ہیں. اس سے زیادہ مشکل چیلنج کسی اور کے لیے نہیں ہے خاتون کے لحاظ سے. اسما بنت امیس کا بھی معاملہ تھا. جناب آسیہ بنت مزاحم، جنہوں نے موسیٰ کے پیغام کو قبول کیا، دین کو مان لیا، فرعون نے قتل کر دیا. یہاں معاملہ یہ ہے کہ رسول کے بعد جو ہے جناب اسما بنت امیس کی ہمدردی اور وفاداری کہاں تھی؟ اپنے شوہر کے ساتھ یا علی اور فاطمہ کے ساتھ؟ یہاں پہ ہمیں واقعاً ان کے کردار کے عظمت کو دیکھنا ہے. کتنا مشکل دور رہا ہوگا کہ وہ زوجہ ہیں اس شخص کی کہ جو غاصب ہے خلافت کے مسند پہ، اور جو حالات ہوئے ہیں رسول کی وفات کے بعد اہل بیت کے ساتھ. لیکن جناب اسما بنت امیس اپنے ایمان اور اعتقادات کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی حق سے جدا نہیں ہوئی، ابو بکر کی زوجہ ہوتے ہوئے بھی. یعنی اگر آپ دیکھیں ان کے حالات میں سب سے قریب ترین دوست اگر جناب سیدہ کا کوئی تھا، اسما بنت امیس تھی. فتح کے معاملے میں جنہوں نے گواہی دی ہے جناب سیدہ کی حمایت میں، جناب اسما بنت امیس ان میں ہیں، جبکہ اپوزیشن میں ان کے شوہر ہیں. حالت نماز میں یہ کانسپیریسی ہوئی، البتہ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، طبرسی کی احتجاج وغیرہ میں، کہ جہاں جب ان لوگوں نے دیکھا کہ علی جو ہیں بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ان کے لیے یہ بڑا مسئلہ بن گیا تھا. اور آخر میں ان لوگوں نے آپس میں بات کر کے سوچا کہ اس مسئلے کو ختم کیا جائے. خالد بن ولید کو بلاتے ہیں اور اس سے کہا گیا کہ تم جو ہے نماز کے وقت علی کے پہلو میں رہنا، جیسے نماز ختم ہو علی کو ختم کر دینا. یہ بات ہو رہی ہے ابو بکر کے گھر میں. جناب اسما بنت امیس نے یہ کنسپیریسی کو سن لیا. خود تو نہیں جا سکی لیکن اپنی کنیز کو بھیجتی ہیں کہ اب علی کو خبردار کر دو. دوسرے دن
نماز کے وقت امیر المومنین بھی تھے وہاں، لیکن خلیفہ صاحب ذرا گھبرا گئے۔ پورا ایک مسئلہ ہے کہ نماز میں آپ ذکر الہی کے علاوہ کچھ اور بھی بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے سنی فقہ میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ تشہد کو ختم کرنے سے پہلے، سلام سے پہلے خلیفہ صاحب نے کہا کہ لا تفعل ما امرتک بہ، کہ جو ہم نے تمہیں حکم دیا تھا اس پر عمل مت کرنا، سلام سے پہلے۔ تو وہ بیسیکلی خطاب تھا خالد بن ولید سے۔ امیر المومنین کو معلوم تھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اب جیسے نماز ختم ہوئی اس وقت امیر المومنین نے پوچھا خالد بن ولید سے کیا بات تھی، اور پھر علی جو ہیں اس کے گریبان کو پکڑ کے اچھالتے ہیں، زمین پر گرایا، دوسروں نے آ کے اس کو بچایا ہے۔ تو یہ مثال ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ زوجہ ہے خلیفہ کی، لیکن حمایت جو ہے علی اور فاطمہ کی کر رہی ہیں۔ صلوات پڑھنا ایک بار اور۔ فاطمہ سے اتنا قریب تھی یہ کہ جناب سیدہ اپنے دل کی باتیں جو دوسروں سے نہیں کرتی تھی اسماء بنت امیس سے کرتی تھی، جبکہ وہ زوجہ ہیں ابو بکر کی۔ جنازے کے بارے میں بھی بات کرتی ہیں کہ مجھے یہ طریقہ پسند نہیں ہے، جیسے اسٹریچر نما جو جس طرح سے میت کو کفن کے بعد اس پر رکھا جاتا تھا، تو کم سے کم قد و قامت جو ہے میت کے لوگوں کا اندازہ لگا سکتے تھے۔ سیدہ کے حیا اور عصمت و طہارت کا وہ مرتبہ تھا کہ وہ کہتی ہیں ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ کسی کو ہمارے قد و قامت کا بھی اندازہ ہو مرنے کے بعد کفن سے بھی۔ تو اس وقت اسماء بنت امیس کہتے ہیں کہ جب ہم حبشہ میں تھے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں وہ ایک کینپی بناتے تھے۔ یہ جو تابوت ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، اس کا رواج پہلے نہیں تھا۔ باقاعدہ انہوں نے ایک چھوٹا سا تابوت اس ٹائپ کا بنایا، دکھایا جناب سیدہ کو، اور اس وقت جناب سیدہ نے کہا کہ میرے جنازے کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ پہلی بار مدینہ میں جنازہ اٹھا ہے اس انداز سے کہ میت کو کور کیا گیا تھا۔ تو یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ اتنا کلوزنس تھی جناب اسماء بنت امیس اور جناب سیدہ میں، ابو بکر کی زوجہ ہوتے ہوئے بھی۔ آخری وصیت اگر کسی سے کی ہے، آخری باتیں جو جناب سیدہ نے کی ہے اپنے وفات کے بعد، اس سے پہلے، وہ اسماء بنت امیس تھی۔ یہ بھی انہوں نے حکم دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد عائشہ کو اجازت مت دیجیے گا کہ آ کے ہمارے چہرے کو دیکھیں، اور وہی ہوا تھا۔ وہ آئیں، اسماء نے دروازہ بند کر دیا، منع کیا۔ وہ بڑا ناراض نہیں، بہرحال ام المومنین تھی، بابا سے جا کے شکایت کی۔ ابو بکر نے اسماء بنت امیس سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بھئی سیدہ کی وصیت تھی اور وصیت پر ہمیں عمل کرنا تھا۔ تو یہ تمام باتوں کو جب آپ دیکھتے ہیں، خصوصاً جب غسل دینے کی بات آئی، امیر المومنین غسل دے رہے تھے لیکن پانی لینے والی وہاں ہیلپ کرنے کے لیے جناب اسماء بنت امیس تھی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ تقریباً 2.5 سال کا عرصہ گزرا ہے جناب اسماء بنت امیس کی، زوجہ ابو بکر ہیں، لیکن وفاداری اور ہمدردی علی اور فاطمہ کے ساتھ ہے۔ تو اگر کوئی اس سچویشن میں شادی کرے تو وہ سوچ لے کہ اس میں اپنے دین اور عقیدے کے معاملے میں آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ شوہر یا زوجہ دوسرے مذہب کے ہوں، آپ جن حالات پہ بھی شادی آپ نے کی ہے، لیکن جب دینی اور اعتقادی مسائل ہوتے ہیں اس میں کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔ ابو بکر کے انتقال کے بعد امیر المومنین نے ان سے شادی کی ہے۔
اور محمد بن ابی بکر غالباً 2 سال کے یا 3 سال کے رہے ہوں گے. اب ان کی پرورش ہو رہی ہے علی کے سائے میں، علی کے گھر. تو وہ صلبی اعتبار سے بیٹے ہیں ابو بکر کے، لیکن ایمان اور اعتقاد کے لحاظ سے یہ شیعہ علی تھے. اور اس میں اہم کردار جو ہے اس کردار سازی میں جناب اسماء بنت امیس کا ہے کہ انہوں نے اپنے اس بیٹے کو بھی جو ابو بکر کے صلب سے ہے اس طرح سے اس کی تربیت کی ہے کہ وہ شیعان علی اس میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور وہ شہید ہوئے ہیں علی کے ولایت اور محبت کی وجہ سے معاویہ کے دور میں. اور اس میں خود ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کان النجابہ لمحمد بن ابی بکر من قبل امہ اسماء بنت عمیس رحمۃ اللہ علیہ ولا من قبل ابیہ، کہ جو شرافت تھی محمد بن ابی بکر میں وہ ماں کے عناصر سے تھی، باپ کا اثر نہیں تھا. اور ہمارے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ نام لیتے ہوئے جناب اسماء بنت امیس کے رحم اللہ الاخوات من اہل الجنہ، خدا ان بہنوں پر رحمت نازل کریں جو جنت کی بہنیں ہیں. اشارہ جناب اسماء اور جناب سیدہ کی طرف ہے. اور تو ماں کی تربیت جو ہے اتنی پاورفل ہو سکتی ہے، جہاں تک عقیدے اور ایمان کی بات ہے کہ شوہر کا عقیدہ کچھ اور ہو، لیکن اگر ماں چاہے تو اپنی اولاد کو صراط مستقیم پر باقی رکھ سکتی ہے. اور یہ فریضہ ہے، اس میں چوائس کی بات نہیں ہے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو ہم انہیں اختیار دیں گے کہ ان کو تراویح کے لیے جانا ہے یا شب قدر کے اعمال کے لیے جانا ہے. وہ چوائس کا معاملہ نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ انہیں آپ ولایت علی اور شیعہ مذہب پر باقی رکھیں. صلوات پڑھنا ایک بار اور. ڈاکٹر پیام اعظمی کا نام پتہ نہیں آپ کن لوگوں نے سنا ہوگا. یہ ہندوستان کے مشہور شاعر ہیں، خطابت بھی کرتے رہتے ہیں. ان کی ایک نظم ہے عورت کے بارے میں، اس میں آخر میں اشارہ جناب اسماء بنت امیس کے کردار کے بارے میں ہے. فرماتے ہیں ماں کی آغوش ہے وہ مدرسے فکر و نظر، پیار کے ہاتھ جہاں کرتے ہیں تعمیر بشر، ظلمتیں آ کے جہاں بنتی ہیں انوار سحر، مثل اسماء یہ بنا دیتی ہے ذرے کو گوہر. اور اس کے بعد مین میسج ہے اپنی اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے، باپ کے خون کی تاثیر بدل دیتی ہے. باپ کوئی اور ہے لیکن بیٹا جو ہے محب علی ہے اور شیعہ علی ہے. صلوات پڑھنا ایک بار. اور اس تربیت کا اثر نسلوں چلا ہے. جب ایران کو فتح کیا ہے مسلمانوں نے اور آخری ساسانی بادشاہ کی بیٹیاں آئی ہیں گرفتار ہو کے، اس وقت بات ہوئی کہ انہیں کنیزی میں دیا جائے یا نہیں، تو امیر المومنین نے منع کیا تھا کہ ان کا جو سٹیٹس ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے انہیں اختیار دیا جائے جن سے وہ شادی کرنا چاہتی ہیں. تو اس وقت امیر المومنین نے خود ہی جو ہے رشتہ دیا ہے. جناب شہر بانو کا رشتہ حسین کے لیے دیا اور ان کی بہن گیہان بانو کا رشتہ محمد بن ابی بکر کے لیے دیا. جناب شہر بانو سے چوتھے امام آئے، امام زین العابدین. محمد بن ابی بکر اور گیہان بانو سے ان کے ایک بیٹے آئے جن کا نام قاسم تھا. قاسم کی بیٹی ام فروہ ہے، یعنی یہ محمد بن ابی بکر کی پوتی ہوئی. اور
شہربانوں سے ان کے جو پوتے ہیں وہ امام محمد باقر ہیں. امام محمد باقر اور قاسم بن محمد بن ابی بکر کی شادی ہوتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اسی رشتے سے دنیا میں آئے ہیں. تو یہ سلسلہ چلا ہے آگے تک. اور خود اسما جو ہیں ان کی وفات سن 40 ہجرت میں ہوئی ہے، یعنی واقعات کربلا سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. صلوات پڑھنے ایک بار اور. چونکہ تاریخی مثالیں ہیں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، جاننا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے. ایک اور ماں جس کا ذکر کرنا ہے خصوصاً آج کی شہادت کے عنوان سے، ان کا نام ہے جناب ام البنین. امیر المومنین کے ازواج ٹوٹل جو ہیں وہ 5 بیویاں تھیں، اور خداوند عالم نے انہیں 26 اولاد سے نوازا تھا. جب تک جناب سیدہ زندہ رہیں امیر المومنین نے کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی. اور اس کے بعد جو شادیاں ہوئی ہیں اس میں جناب ام البنین کی حیثیت اور جناب اسما بنت امیس کی حیثیت اپنی جگہ پہ الگ ہے. جناب ام البنین کے ساتھ جو شادی کی وجہ ہے آپ سنتے رہتے ہیں واقعات کو، ہم بہت ہی تیزی کے ساتھ گزرنا چاہیں گے. کہ ایک بار امیر المومنین جو اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، جعفر بڑے تھے، عقیل بھی بڑے تھے، تو جناب عقیل سے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں ایسے قبیلے میں یا خاندان میں شادی کریں کہ جہاں بہادر لوگ پیدا ہوتے ہیں، تاکہ کچھ میرے بیٹے ایسے پیدا ہوں کہ جو حسین کے کام آ سکیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت پھر جناب عقیل نے انہیں مشورہ دیا کہ خاندان کلابیہ جو ہے از دی بیسٹ چوائس آپ کے لیے. لیکن ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین صاحب علم غیب تھے یا نہیں تھے؟ جانتے تھے، لیکن کیوں اپنے بھائی سے مشورہ لیا؟ دیکھیے یہ جو بات ہوتی ہے، اور شادی کے سلسلے میں ہم نے کہا تھا استخارہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن استخارہ سے پہلے ہوتا ہے استشارہ. پروپوزل کے بارے میں آپ خوب پوچھ لیں، چھان بین کر لیں. اور اس سلسلے میں بھی امیر المؤمنین صاحب علم غیب ہونے کے باوجود یہ ایک جنرل تصور ہے، کوئی نبی ہو یا امام ہو علم غیب رکھتا ہے، لیکن اپنی روزمرہ کی زندگی جو ہے علم غیب کی بنیاد پر چلاتا نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس انگور میں جو ہے زہر ملا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کھایا ہے انہوں نے. اس لیے کہ علم غیب کا تعلق اپنی زندگی سے نہیں ہے. جہاں جہاں اپنی حقانیت کو ثابت کرنا ہو، دین کو ثابت کرنا ہو، دین کو بچانا ہو، اس میں نبی یا امام جو ہے علم غیب سے کام لے گا، ورنہ ان کی زندگی جو ہے پھر ہمارے لیے مثال اور اسوہ نہیں بنے گی. اور اس پر ایک ہم نے تفصیلی گفتگو اپنی جو ہماری کتاب ہے شیعہ اعظم امامت ولایت میں ایک پورا ایک چیپٹر ہے اسی پر، کہ علم غیب جو ہے یہ کیا ہے اور اس کا پرپس کیا ہے. تو وہ اپنی ذاتی زندگی میں کوئی امام یا نبی جو ہے علم غیب کو یوز نہیں کرتا ہے. اب یہاں آپ دیکھ لیں کہ امیر المومنین کو معلوم تھا، لیکن جو عام طریقہ تھا کہ بھئی وہ بڑے بھائی ہیں، نہ صرف بڑے بھائی ہیں بلکہ عقیل جو ہے ان کی ایکسپرٹیز یہ تھی کہ وہ نصابہ عرب تھے، یعنی عرب قبیلوں کے بارے میں ان کی انفارمیشن اچھی خاصی تھی، اور ان کے ہر قبیلے میں جو برانچز ہیں ان کی جو کوالٹیز ہیں ان سے بہت واقف تھے. تو اس وقت پھر امیر المومنین نے یہ کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کلابیہ خاندان اچھا خاندان ہے تو پھر آپ ہماری طرف سے رشتہ لے کے جائیں. اور وہ جاتے ہیں. جناب فاطمہ بنت حزام الکلابیہ، یہ جو جناب ام البنین کا نام تھا وہ بھی فاطمہ ہی کے نام سے تھی. وہ ان کے جو عنوان جناب عقیل نے اپنے بھائی امیر المومنین سے کہا ہے کہ اخی
عین انت عن فاطمہ بنت حزام الکلابیہ، کہ فاطمہ بنت حزام کلابیہ کے علاوہ اور کدھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. فإنہ لیس فی العرب اشجع من آبائہا، اس لیے کہ ان کے خاندان میں جو سب سے بہادر لوگ جو آئے ہیں عربوں میں، اس خاندان کے علاوہ نہیں ہے کوئی. تو اس وقت امیر المومنین نے خود ہی کہا تو آپ ہمارے رشتے کو لے کے جائیے. اور یہ سن 25 ہجرت کی بات ہو رہی ہے. رشتہ گیا. بہرحال وہ پروپوزل علی کا اگر جائے گا تو کون انکار کرے گا. پھر بھی باپ نے کہا کہ ہم پوچھ کے آتے ہیں. اور روایت میں یہ ہے کہ وہ جب اپنے اندرونی مکان میں گئے جہاں لیڈیز رہتی ہیں کہ بیٹی سے بھی پوچھ لیں، تو دروازے پہ رک گئے، اس لیے کہ بیٹی اس وقت کہہ رہی تھی ماں سے کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک باغ میں ہم بیٹھے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ایک چاند آ کے گرا میرے گود میں، اور پھر 3 اور ستارے آ کے گرے ہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو وہ در حقیقت ان کے اولاد کی بات ہو رہی ہے. اور اتفاق سے لقب بھی جناب عباس کا قمر بنو ہاشم ہے. تو بہرحال وہ شادی ہوئی. یہ سن 25 کی بات ہے. اور شعبان کی 4 سن 26 میں جناب عباس کی ولادت ہوتی ہے. صلوات پڑھنا ایک بار. لیکن جو تربیت کا عنوان یہاں بھی آپ دیکھیں، اسماء بنت امیس کی ایک مثال تھی، جناب ام البنین کی دوسری مثال ہے کہ وہ اس شادی کے بعد علی کے گھر آنے کے بعد یہ کہتی ہیں کہ مجھے فاطمہ کے نام سے یاد نہ کیا جائے، اس لیے کہ بچوں کو اپنی ماں یاد آئیں گی. بلکہ ان کی دادی کا جو لقب تھا وہی جو ان کے لیے بھی گھر والے استعمال کرتے تھے، ام البنین. ابھی بچے تو تھے نہیں، لیکن کہا جاتا ہے عربوں میں کنیت جو ہے وہ عام سی بات ہے. اور جناب ام البنین رہی ہیں سن 63 ہجرت تک. واقعات کربلا کے بعد ان کی وفات واقع ہوئی ہے. لیکن یہ جو تصور ہے کہ علی اور آل علی، خصوصاً آل فاطمہ کا احترام، جناب ام البنین نے اپنے بیٹوں کے دل و دماغ میں جس طرح سے بسایا ہے، اور یہ صرف ام البنین کی بات نہیں ہے، خود امیر المومنین نے بھی، خداوند عالم نے انہیں 26 چلڈرن سے نوازا تھا، اور عدل کا تقاضا تھا سب کے ساتھ ایک ہی برتاؤ ہو. بہرحال سب کے باپ ہیں وہ. لیکن اس بات کو کلیئر کرتے تھے علی کہ دیکھو فاطمہ کی اولاد کا مرتبہ کچھ اور ہے، تم سب میرے بیٹے یا بیٹی ہو، لیکن جب فاطمہ کے اولاد کی بات ہوتی ہے ان کا ایک احترام الگ ہے. اپنے وصیت نامے وغیرہ میں بھی، اپنے وقف نامے جو انڈاؤمنٹس تھے علی کے، موقوفات، اس میں بھی لکھتے ہیں کہ اس میں حق جو ہے ہمارے تمام اولاد کا ہے، لیکن ہم نے متولی بنایا ہے آل فاطمہ کو اس نسبت کی خاطر جو ان کے رسول کے ساتھ ہے. تو خود امیر المومنین نے جو ہے اپنے دوسرے اولاد میں یہ تصور ذہن میں بٹھایا تھا کہ ٹھیک ہے تم سب ہمارے اولاد ہو برابری میں، لیکن یہ یاد رہیں کہ ان کی ماں جو ہیں بنت رسول ہیں، وہ مرتبہ اپنی جگہ پہ محفوظ رہنا چاہیے. صلوات پڑھنے ایک بار. امیر المومنین کی ایک مثال اس سلسلے میں ہم پیش کر دیں کہ جنگ صفین کا واقعہ ہے کہ جہاں حسن اور حسین بھی موجود تھے، امام کے ایک اور بیٹے محمد حنفیہ موجود تھے. حنفیہ یہ خاتون یمن کی تھی، اور محمد حنفیہ بھی امیر المومنین سے قریبی تھے. اور صفین میں علامہ بجلیسی کی یہ روایت ہے کہ ایک دن جو ہے امیر المومنین نے محمد حنفیہ کو بلایا اور کہا کہ یا بنیہ شد علی عسکر معاویہ، بیٹا جا کے معاویہ کے لشکر پہ حملہ کرو.
محمد حنفیہ جاتے ہیں، جو رائٹ فلینک تھا اس پہ حملہ کیا، تھوڑی دیر تک لڑے، آخر میں زخمی ہو کے واپس آئے اور بابا سے کہتے ہیں یا ابتا العطش، بابا ہمیں پیاس نے تنگ کیا ہوا ہے۔ امیر المومنین خود ہی کاسا لے کے آتے ہیں، انہیں سیراب کرتے ہیں، کچھ پانی ان کے سر پر چھڑکتے ہیں، کہتے ہیں اب آرام کرو تھوڑی دیر۔ پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ بیٹا اب آرام ہو گیا تمہارا، اٹھو اب جا کے جو ہے لیفٹ فلینک پر حملہ کرو۔ پھر محمد حنفیہ جاتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، کچھ لوگوں کو زخمی کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، خود بھی زخمی ہوتے ہیں، واپس آئے دوبارہ یا ابتا الماء شدت پیاس کی تھی، دوبارہ امیر المومنین خود ہی سیراب کرتے ہیں اپنے بیٹے کو۔ آرام کرنے کے بعد پھر تیسری بار بھیجا کہ یہ رائٹ اور لیفٹ فلینک تو ہو گیا، ابھی قلب لشکر پہ جا کے حملہ کرو۔ محمد حنفیہ گئے، تیسری جنگ بھی لڑی، وہ واپس آئے تو اس وقت جو ہے امیر المؤمنین دیکھتے ہیں کہ محمد حنفیہ تقریباً رو رہے ہیں۔ جب قریب آئے تو بیٹے کا بوسہ لیا پیشانی پہ اور پوچھتے ہیں فدا کا ابوک، تیرے بابا تجھ پر فدا ہو جائیں، قد سررتنی، تم نے مجھے خوش کر دیا آج حملہ کر کے، واللہ یا بنی بجہادک ھذا بین یدی فما یبکیک، لیکن رونے کی وجہ کیا ہے، یہ آنسو کیوں نکلے ہیں؟ افرحا ام جزعا، خوشی کے عالم یہ آنسو ہیں یا غمی کے ہیں؟ اس وقت محمد حنفیہ نے ایک جملہ کہا ہے اور ہمیں اور آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، یہ بھائیوں کا معاملہ ہے، لیکن آپ سن لیں اور علی کا جواب سن لیں۔ آپ محمد حنفیہ کہتے ہیں یا ابتا کیف لا ابکی، بابا ہم کیوں نہ روئیں؟ آپ جو ہے 3 بار آپ نے ہمیں بھیج دیا، محاذ پہ جا کے لڑو، اور خدا نے مجھے حفاظت کے ساتھ واپس بھیج دیا ہے، ہم زخمی تو ہو گئے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے بڑے بھائی دونوں یہاں الحسن والحسین بیٹھے ہیں اور آپ نے ایک بار بھی انہیں نہیں بھیجا ہے جنگ کے لیے۔ اس وقت امیر المؤمنین جو ہیں دوبارہ محمد حنفیہ کا چہرے کا پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، پھر ایک جملہ کہتے ہیں یا بنی انت ابنی، اے میرے بیٹے تم میرے بیٹے ہو، وہازان ابن رسول اللہ، یہ دونوں جو ہیں فرزندان رسول ہیں، افلا اسونہما عن القتل، کیا مجھے میری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم انہیں محفوظ رکھیں تاکہ وہ قتل نہ ہوں یا زخمی نہ ہوں؟ اس وقت محمد حنفیہ کہتے ہیں یقیناً بابا آپ نے صحیح کہا ہے۔ لگتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے اس بات پہ کہ آپ نے جو ہے علی سے یہ گفتگو کی تھی، اس وقت یہی جواب دیتے تھے وہ کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ حسن اور حسین میرے بابا کے آنکھ ہیں اور ہم بابا کے بازو تھے، اگر آنکھ پر حملہ ہوتا ہے تو ہاتھ کے ذریعے ہی بچایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور۔ مطلب کہنے کا ہمارا یہ ہے کہ خود جناب ام المنین صرف نہیں بلکہ امیر المومنین بھی اپنی اولاد کے ذہن میں اس تصور کو سما رہے تھے کہ دیکھو حسن اور حسین کا معاملہ کچھ اور ہے، اولاد فاطمہ کا مرتبہ کچھ اور ہے، تم سب ہمارے اولاد ہو لیکن ان کا خاص خیال رکھنا۔ جناب عباس اسی تصور کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں، اسی ماحول کو دیکھ رہے ہوں گے کہ بابا جو ہیں اولاد فاطمہ کتنا احترام کرتے ہیں اور دوسرے اولاد کو تلقین یہی کرتے ہیں کہ تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جناب عباس کو یہ بھی کہا گیا تھا جب وہ بڑے ہوئے ہیں کہ آپ کے بابا نے شادی کی تھی ام البنین سے اسی مقصد کے خاطر کہ خدا ایسی اولاد دے جو شجیع اور بہادر ہو، جو حسین کے کام آ سکے۔ اور اسی پرسپیکٹو سے جناب عباس کی تربیت ہوئی ہے،
ان کی جو ذہنیت ہے، ان کی جو فکر ہے، وہ اسی بنیاد پر رہی ہے۔ وہ حسین ابن علی کو صرف بھائی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ امام وقت سمجھتے تھے۔ یہ زیارت وارثہ کا جو جملہ ہے، جو ہم لوگ حسین سے کہتے ہیں، قلبی لقلبکم سلم و عمری لعمرکم متبع، اس کا اگر آپ کو ایکسلنٹ ایگزامپل دیکھنا ہے تو عباس بن علی کی ایگزامپل ہے۔ عباس کی کوئی مرضی نہیں تھی، عباس کی کوئی خواہش نہیں تھی، عباس کی کوئی تمنا نہیں تھی، جو کچھ تھا کہ حسین کیا چاہتے ہیں، یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے مولا ہیں، یہ میرے امام ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں شب عاشور جب شمر ملعون آیا ہے کوفہ سے اپنے لشکر کو لے کے، ابن زیاد کا وہ لیٹر عمر سعد کے نام کہ بھئی یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے یہ کام، اور پھر رات کے لیے جنگ رک گئی۔ اس وقت شمر ملعون خیام حسینی کے قریب آتا ہے اور بلند آواز میں آواز دیتا ہے کہ میرے بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟ یہ بہن کا رشتہ نہیں تھا، قبیلے کا رشتہ تھا، یہ بھی کلابیہ قبیلے کا فرد تھا، تو قبیلے کے ریلیشن کے لحاظ سے یہ انہیں کہتا ہے کہ ہمارے بہن کے بیٹے کہاں ہیں۔ عباس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن امام نے کہا کہ عباس کم سے کم جا کے اس کی بات کو سن لو، کیا کہہ رہا ہے وہ۔ تو جناب عباس اور ان کے تینوں بھائی نکلے، پوچھا اس سے کیا چاہتے ہو۔ اس وقت شمر کہتا ہے کہ ہم جب کوفے سے چلے ہیں آج، تو ہم نے ابن زیاد سے تمہارے لیے اور تمہارے 3 بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھ کے ہم لے آئے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ تاکہ تمہاری جان بچ جائے۔ جناب عباس نے جو جواب دیا ہے بہت ہی پاورفل اور مختصر ہے، لیکن تعبیر اور الفاظ کا انتخاب بھی عجیب و غریب ہے۔ فرماتے ہیں تبت یداک یا شمر، اے شمر تیرا ہاتھ شل ہو جائے، یہ جو امان نامہ لے کے آئے ہو تم، لعنک اللہ ولعن امانک، خدا تجھ پر لعنت کرے اور تمہارے اس امان نامے پر لعنت کرے۔ کیوں لعنت کر رہے ہیں؟ اتؤمنون وابن رسول اللہ لا امان لہ، کہ تم ہمارے لیے امان نامہ لے کے آئے ہو لیکن فرزند رسول کے لیے امان نامہ نہیں ہے۔ یعنی جو عنوان یہی تھا کہ تم ہمارے لیے امان نامہ لے آتے ہو لیکن رسول کے فرزند کے لیے نہیں ہے۔ بھائی کی بات نہیں کی ہے، حسین نہیں کہا ہے، یبن رسول اللہ کہا ہے، وابن رسول اللہ لا امان لہ۔ اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو تصور تھا امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں وہی تھا جو تربیت میں انہیں حاصل ہوا ہے کہ یہ فرزند رسول ہیں، ہمارے اور ان کے بابا ایک ہیں لیکن ہمارے مراتب میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جناب عباس شہدائے کربلا میں اگر کہا جائے کہ سب سے زیادہ مشکل اور امتحان کا مرحلہ جو ہے اگر کسی کے لیے تھا تو وہ عباس تھے، اس لیے کہ آپ سوچ لیں کہ وہ جو بچپنے سے جس کی تربیت ہو رہی ہے، لوگ کہتے بھی ہیں، شب عاشور میں ایک بزرگ صحابی نے کہا بھی تھا کہ عباس آپ کو معلوم ہے آپ کی والدہ سے شادی کیوں ہوئی تھی علی کی؟ تو یہ عام انفارمیشن تھی، کوئی گھر کی پرائیویٹ بات نہیں تھی۔ تو وہ بچہ اور وہ جوان اس تصور کے ساتھ بڑا ہوا ہو، جہاں خود جناب امیر المومنین نے فن حرب سے آشنا کیا ہو، وہ انتظار میں رہا ہوگا کہ اب وہ دن آئے کہ جو ہمارے خلقت کا مقصد ہے کہ ہم خدمت کریں حسین ابن علی کی، لیکن وہ اطاعت شعاری کا جو مرتبہ تھا
کہ جہاں ہم نے کہا کہ کوئی بھی مرضی وہ عباس کی نہیں تھی، وہ تسلیم تھے حسین کے سامنے۔ عاشور کے دن بھی جتنا بھروسہ تھا امام حسین علیہ السلام کو عباس پر، وہ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ قلب لشکر کی سرداری ایک لحاظ سے کمانڈر ان چیف جو بنایا ہے، علمدار جو بنایا ہے، وہ جناب عباس کو بنایا ہے۔ اور یہ انہی کا کمال تھا کہ یہ جنگ جو ہے اتنے کم لوگوں میں، اتنے بڑی فوج کے مقابلے میں عصر کے زمانے کے وقت تک کھنچ گئی۔ جب بنو ہاشم کے افراد بھی زیادہ تر شہید ہو گئے، جناب عباس آتے ہیں، حسین ابن علی کے سامنے ایک جملہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا نفس جو ہے اب اگر تنگ ہو رہا ہے، مجھے اجازت دے کہ ہم جا کے اس قوم کفار سے لڑیں۔ یہی تعبیر تھی جناب عباس کی یزید لشکر کے لیے۔ حسین ابن علی نے اپنے بھائی کے سراپاہ کو دیکھا ہے، ایک جملہ کہا ہے، اجازت نہیں دی ہے، صرف یہ کہا ہے کہ اے عباس اذا مضیت تفرق عسکری، اے عباس اگر تم چلے جاؤ گے تو میرا لشکر ختم ہو جائے گا۔ عجب نہیں کہ جناب عباس نے پلٹ کے یہ کہا ہو کہ مولا وہ لشکر ہی کہاں ہے۔ لیکن حسین یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ عباس تجھے احساس نہیں ہے جب تک تم زندہ ہو، میری نظروں کے سامنے میرا پورا لشکر زندہ ہے۔ اتنا بھروسہ تھا، لیکن اب 3 دن کے پیاس کی وجہ سے بچوں کے العطش کی آواز جو ہے اس کی فریکوینسی بڑھ گئی تھی، اور اسی وقت دوبارہ بچوں نے العطش کی آواز بلند کی۔ امام کہتے ہیں عباس سے، عباس اگر کچھ کرنا ہے تو جا کے ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ بس بہانہ مل گیا جناب عباس کو، جاتے ہیں سکینہ سے کہتے ہیں اپنے مشکیزہ دے دو۔ وہ بچی جب مشکیزہ لے کے آئی ہے، کتنے بھروسے اور اطمینان کے ساتھ آئی ہوگی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ میرے چچا جو ہیں بہت ہی شجاع اور بہادر ہے، کوئی مقابلہ نہیں کرے گا۔ کتنے اطمینان کے ساتھ مشکیزہ دی ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں اکثر جناب عباس کے علم کے ساتھ ساتھ سکینہ کا مشکیزہ بھی لٹکتا ہے۔ وہ مشکیزہ لیا، اپنے گھوڑے کی طرف جانے لگے، کنیز میں آ کے آواز دی، عباس جانے سے پہلے بہن نے یاد کیا ہے تمہیں۔ امام جناب عباس زینب کے خیمے میں جاتے ہیں۔ زینب کہتی ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں روکنے کے لیے نہیں بلایا ہم نے، بیٹھو، لیکن ایک بات کرنی ہے جانے سے پہلے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے بچپنے سے بابا سے سنا تھا کہ بیٹی ایک وقت آئے گا اسلام کے خاطر تجھے قربانی دینی ہوگی، تجھے اسیر اور قیدی بنایا جائے گا، تیری چادر کو لوٹا جائے گا، تیری بازوں میں رسن باندھی جائے گی۔ کہتی ہیں میں نے جب بابا سے سنا تو مجھے معلوم تھا کہ جو بابا نے کہا ہے وہ ہو کے رہے گا، لیکن پھر ایک وقت آیا، تم پیدا ہوئے، تم جوان ہوئے، تمہاری شجاعت اور دلاوری اور دلہری کی جو شہرت ہے عالم عرب میں پھیل گئی، تو کبھی کبھی ہم بیٹھ کے سوچا کرتے تھے کہ وہ بہن جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس کی مجال ہے کہ اس کی چادر کو کوئی لوٹے یا اسے اسیر اور قیدی بنائے یا اس کے بازو پر رسن باندھے۔ لیکن اب عباس ہم دیکھ رہے ہیں آج جو بھی جاتا ہے زندہ لوٹ کے نہیں آتا ہے۔ آج مجھے یقین ہے کہ جو بابا نے کہا ہے وہی ہو کے رہے گا۔ حضرت بابا نے حسین جناب عباس جاتے ہیں،
کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ سامنے آئے مقابلے کے لیے، نہر علقمہ پر قابض ہو جاتے ہیں، گھوڑے کو پانی میں ڈال دیا، مشکیزے کو بھرا اور پھر جو ہے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لیا، لیکن لینے کے بعد پھر پھینک دیتے ہیں۔ عجب نہیں کہ جناب عباس نے جب پانی کو دیکھا ہوگا تو پانی میں اب سکینہ کا چہرہ نظر آ گیا۔ شرعاً کوئی قباحت نہ ہوتی اگر پانی پی لیتے عباس، لیکن وفاداری کے شعار کے خلاف بات تھی۔ پانی پھینک دیتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوئے، مشکیزے کو ساتھ لیا، اپنے علم کو ساتھ لیا۔ آپ سوچ لیں اپنے ذہن میں کہ جب انسان نہر سے نکلتا ہے تو یہ اب نہر جو ہے نشیب کی طرف ہے، اب آپ بلندی کی طرف جا رہے ہیں، اور بلندی پہ وہ خیمے کے درخت، وہ خرمے کے درخت تھے۔ یہ ملعون سب جو ہیں ان کو حکم ملا تھا کہ یہ پانی خیمے تک نہ جائے، درختوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ عباس کا ہم میں غم یہی تھا کہ مولا نے کہا ہے بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ آگے بڑھتے ہیں، تھوڑی دیر ان خرموں کے درختوں کے درمیان ہی پیچھے سے ایک نکلتا ہے، حملہ کرتا ہے، ایک بازو قلم ہو جاتا ہے۔ عباس کچھ اشعار پڑھتے ہیں، اپنے کو ہمت دلاتے ہیں کہ آگے بڑھو، دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ کو لے لیا، علم کو لے لیا، لیکن کچھ اور آگے بڑھنے کے بعد ایک دوسرا لعین آتا ہے، دوسرے ہاتھ کو بھی قلم کر لیتا ہے۔ جناب عباس نے اپنے کو مشکیزے کی جو زنجیر تھی اپنے دانتوں سے دبا لی، اور اپنے دھڑ کو جو ہے گھوڑے کے گردن پر ڈال دیتے ہیں بچانے کے لیے، اور زور دیتے ہیں گھوڑے کو کہ آگے بڑھے۔ لیکن اتنے میں ہوا کیا تھا عزادارِ حسین؟ وہ عباس جس کے قریب کسی کو آنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، ہاتھوں کے کٹنے کے بعد ہر بزدل سپاہی یزیدی لشکر کا قریب آتا ہے، کوئی تلوار سے حملہ کرتا ہے، کوئی نیزے سے اذیت پہنچاتا ہے۔ جناب عباس کوشش میں تھے کہ گھوڑا آگے بڑھے، دیکھنا چاہتے تھے خیمہ کتنا دور ہے، ہاتھ تو کٹ چکے تھے، اپنے پیر کو رکاب پر زور دیتے ہیں تاکہ اپنے دھڑ کو اٹھا سکے اور دیکھیں کہ خیمہ کتنا دور ہے۔ بس عباس کا اٹھنا تھا، ایک مرتبہ 3 شعبے کا تیر آتا ہے، شک مشکیزے پہ پیوست ہو جاتا ہے۔ عزاداران حسین، سب سے بڑی مصیبت اگر کسی شہید کو ہوئی تھی وہ جناب عباس تھے، اس لیے کہ کربلا کا ہر شہید جب وہ گیا ہے، حسین نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، کوئی کام کہا نہیں تھا، بلکہ وہ گئے، لڑے اور جان اپنی دے دی۔ لیکن ہائے عباسا، حسین نے کہا تھا عباس پانی لے کے آؤ۔ جناب عباس کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا کہ مولا نے پانی مانگا ہے لیکن وہ بھی بہہ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک لعین آتا ہے، گرز لے کے جناب عباس پر اس طرح سے وار کرتا ہے کہ جناب عباس جو ہے اب وہ اپنے کو گھوڑے پر سنبھال نہ سکے، ڈگمگانے لگے۔ تب جب گھوڑے سے گرتے ہیں، بلند آواز میں آواز کے دیتے ہیں، یا خاک آدری کا خاک، بھائی بھائی کی مدد کو پہنچے۔ یا حسین اپنے کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے کہتے الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، میری کمر ٹوٹ گئی، میری تدبیریں ختم ہو گئی۔ عزاداران حسین، جب جناب عباس گرے ہیں اس گرز کے وجہ سے، چونکہ ہم نے جناب ام البنین کا ذکر کیا ہے، ہم چاہیں گے کہ ایک مرثیہ ہے جناب ام البنین کا جہاں عباس کے اس مقتل کا ذکر کرتی ہے
مدینہ میں جب یہ خبر پہنچی ہے کہ کس طرح سے شہداء کو مارا گیا ہے تو روزانہ دوپہر کے وقت جناب ام البنین جنت البقیع میں بنو ہاشم کی قبروں کے درمیان جا کے بیٹھتی تھی اور بزرگ خواتین وہاں پر آتی تھی اور مرثیہ پڑھتی تھی جناب ام البنین. ان کے کچھ مرثیے کے الفاظ سن لے. فرماتی ہے من رأى العباس کر على جماہیر النقد ووراءه من ابناء حیدر کل لیس ذی لبد، کہ مجھے خبر ملی ہے اے مخبر جس نے عباس کو دیکھا ہے حملہ کرتے ہوئے، انبیت ان ابنی اصیب براسہ مقطوع ید، مجھے یہ خبر ملی ہے، کیا یہ صحیح خبر ہے کہ اس کے سر پر گرز اس وقت مارا گیا ہے جب اس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے. ویلی علی شبلی امال براسہ ذلبر عمد، کہ خواب یہ میرے بیٹے میرے شیر پر کیا ہوا کہ گرز کی وجہ سے وہ جو ہے گھوڑے پر سنبھال نہ سکا اپنے کو. پھر عباس سے مخاطب ہوتی ہے لو کان سیفک فی یدیک لما دنا منک احد، عباس ماں کو اطمینان ہے اگر تیرے ہاتھ ہوتے، ہاتھ میں تلوار ہوتی تو کوئی تجھ سے قریب نہ آتا. پھر مدینہ کی عورتوں سے کہتی ہے کہ مجھے اب ام المنین مت کہنا، یہ دکھیا ماں زندہ ہے لیکن تمام بیٹے ہمارے مر چکے ہیں. عدداران حسین، امام حسین علیہ السلام جب چلے ہیں اور جناب عباس کے پاس پہنچے، عباس کی وصیت تھی کہ مولا میرے لاشے کو یہیں پہ چھوڑ دیجئے گا. عنوان یہی ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ شاید سکینہ سے شرمندہ تھے، لیکن حقیقی وجہ یہی ہے کہ جو اتنے حملے ہوئے تھے جناب عباس کا جسم جو ہے پارا پارا ہو چکا تھا. عباس جانتے تھے مولا نے کسی بھی شہید کے لاش کو زمین میں چھوڑا نہیں ہے، گنج شہداء تک لے کے آئے ہیں. وہ جانتے تھے اگر بھائی میرے لاش کو اٹھائیں گے اٹھا نہ سکیں گے، لہذا سکینہ کا بہانہ کرتے ہیں. امام چلے ہیں العلم کو لیے ہوئے خیموں سے، خیموں کے باہر بچے سب جمع ہوئے تھے، سکینہ انتظار میں تھی. علم نظر آتا ہے، خوش ہونے لگی کہ چچا آ رہے ہیں، لیکن جب حسین قریب آئے سکینہ دیکھتی ہے علم تو آیا لیکن علمدار نہیں. Abbas, Ya Abbas, Ya Abbas, Ya Abbas, Ya Abbas, Ya Abbas, Abbas, Ya Abbas, Ya Abbas, Ya Abbas, Ya Abbas, Ya Abbas. Ya Abbas, Ya Abbas, Ya Abbas, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Abbas,
Ya Abbas, Ya Abbas, Ya Abbas, يا سيدي Abbas, يا سيدي Ya Abbas, يا سيدي Ya Abbas, يا عباس يا عباس يا سيدي Ya Abbas, يا سيدي Ya Abbas, يا سيدي Ya Abbas, يا عباس يا عباس Sayyidi, يا عباس يا سيدي 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 يا عباس يا عباس يا عباس يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا عباس يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا عباس يا سيدي يا عباس يا عباس يا سيدي Ya Abbas, 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 يا عباس السيدي, يا عباس السيدي, يا عباس يا السيدي, يا عباس السيدي, يا عباس السيدي, يا عباس يا السيدي, يا عباس السيدي, يا عباس السيدي, يا عباس السيدي, يا عباس السيدي, يا سيدي يا عباس, 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 يا عباس يا عباس يا عباس يا عباس يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا عباس يا عباس يا عباس يا عباس يا عباس يا سيدي يا عباس، يا سيدي يا عباس، يا سيدي يا عباس، يا سيدي عباس، يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا عباس، يا عباس السيدي، يا عباس يا السيدي، عباس يا السيدي، يا عباس يا السيدي، يا عباس يا السيدي، يا عباس يا السيدي، يا عباس يا السيدي، سيدي يا عباس، يا السيدي، يا السيدي، يا السيدي، يا السيدي، يا عباس، 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 يا سيدي يا عباس، سيدي يا عباس، يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا عباس يا عباس يا عباس يا سيدي يا سيدي يا عباس، يا سيدي يا سيدي يا عباس يا عباس السيدي، يا عباس السيدي، يا سيدي يا عباس، يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا عباس السيدي، يا عباس السيدي، يا عباس يا عباس يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا عباس يا عباس يا عباس يا عباس يا عباس يا عباس يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا عباس يا عباس يا عباس يا عباس السيدي، يا سيدي يا سيدي يا سيدي
يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا عباس يا سيدي یا عباس هاي سكينة هاي سكينة ہائے پیاس هاي سكينة ہائے پیاس هاي سكينة ہائے پیاس يا سيدي يا عباس يا سيدي يا عباس يا عباس يا سيدي 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 يا عباس سيدي يا سيدي يا سيدي عباس يا سيدي عباس يا سيدي يا سيدي يا عباس يا عباس يا سيدي يا عباس يا سيدي يا عباس يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين 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 يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين حسين يا 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 حسين حسين يا حسين يا حسين از بز دشت نینوا امیر لشکر حسین از بز دشت نینوا امیر لشکر حسین از بز دشت نینوا امیر لشکر حسین از بر دشت نینوا امیر لشکر حسین از بز دشت نینوا نہنگ کل میں وفا امیر لشکر حسین برنگ سرکش قضا امیر لشکر حسین برنگ شاہ لافتہ امیر لشکر حسین از بز دشت نینوا امیر لشکر حسین از بر دشت نینوا امیر لشکر حسین از بر دشت نینوا امیر لشکر حسین نہنگ کل میں وفا امیر لشکر حسین پتنگ سرکش قضا امیر لشکر حسین برنگ شاہ لافتہ امیر لشکر حسین از بز دشت نینوا امیر لشکر حسین از بر دشت نینوا لشکر حسین از بر دشت نینوا امیر لشکر حسین از بر دشت نینوا لشکر حسین جری دلیر با وفا امیر لشکر حسین وفا بحد معجزہ امیر لشکر حسین یہ ذوالفقار حیدری امیر لشکر حسین یہ شیر بے شاہ نجف امیر لشکر حسین یہ تیگ تیگ ہاشمی امیر لشکر حسین مثال جرت سلف امیر لشکر حسین ہر ایک حرکت نظر امیر لشکر حسین از بر دشت نینوا لشکر حسین
ازبر دشت نینوا میرے لشکر حسین ازبر دشت نینوا لشکر حسین نہنگ کل دم و وغا امیر لشکر حسین برنگ سرکش قضا امیر لشکر حسین برنگ شاہ لافتہ امیر لشکر حسین ازبر دشت نینوا لشکر حسین ازبر دشت نینوا میرے لشکر حسین ازبر دشت نینوا میرے لشکر حسین ازبر دشت نینوا میرے لشکر حسین یہ ذوالفقار حیدری یہ شیر باشا نجف یہ تیغ تیغ ہاشمی مثال جرت سلف ہر کمر کدے نظر کفال تشنگا نصف کنارے نہر الکما تمام فوج کا حتف کسی سے پر نہ سکا امیر لشکر حسین ازبر دشت نینوا میرے لشکر حسین ازبر دشت نینوا ازبر دشت نینوا نہنگ نینوا میرے لشکر حسین نہنگ کل دم وفا امیر لشکر حسین رنگ سر یہ قضا امیر لشکر حسین برنگ شاہ لافتہ لشکر حسین ازبر دشت نینوا 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 لشکر حسین حسین کا اخی بھی ہے حسین کا غلام بھی حسین کے سفر بھی ہے صبر بھی ہے زام بھی حسین کی ذرا بھی ہے کما بھی ہے زیام بھی حسین حکم دے اگر تو شمر سے کلام بھی مگر روا کچا کچا امیر لشکر حسین ازبر دشت نینوا میرے لشکر حسین ازبر دشت لشکر حسین ازبر دشت نینوا نہنگ کل دم وبا امیر لشکر حسین برنگ سرکش قضا برنگ شاہ لافتہ امیر لشکر حسین ازبر دشت امیر لشکر حسین ازبر دشت نینوا میرے لشکر حسین ازبر دشت نینوا میرے لشکر حسین اشارہ امام ہو تو فتح میں دھرا ہے کیا شعائے مہر کے لیے یہ شام کی گھٹا ہے کیا فرات تک نہ جان دے کسی میں حوصلہ ہے کیا علی کے شیر کے لیے یہ جنگ کربلا ہے کیا الٹ دے تخت شام کا امیر لشکر حسین ازبر
لشکر حسین از بردشت لشکر حسین از بردشت نینوا نہنگ گل دمے وغا امیر لشکر حسین پتنگ سرکش قضا امیر لشکر حسین برنگ شاہ لافتہ امیر لشکر حسین از بردشت نینوا امیر لشکر حسین از بردشت نینوا لشکر حسین از بردشت نینوا لشکر حسین اشارہ امام ہو تو فتح میں درا ہے کیا شعائے مہر کے لیے یہ شام کی گھٹا ہے کیا فرات تک نہ جان دے کسی میں حوصلہ ہے کیا الٹ دے تخت شام کا امیر لشکر حسین از بردشت نینوا امیر لشکر حسین از بردشت نینوا لشکر حسین از بردشت نینوا لشکر حسین نہنگ گل دمے وغا امیر لشکر حسین پتنگ سرکش قضا امیر لشکر حسین برنگ شاہ لافتہ امیر لشکر حسین از بردشت نینوا امیر لشکر حسین از بردشت نینوا لشکر حسین از بردشت لشکر حسین یزید بدلہاد سے سکون ذات چھین لے محافظین نہر سے حق حیات چھین لے جو مرضی حسین ہو ابھی فرات چھین لے فرات کیا ہے جو کہے تو کائنات چھین لے بڑا بلند حوصلہ امیر لشکر حسین از بردشت نینوا امیر لشکر حسین از بردشت نینوا امیر لشکر حسین از بردشت نینوا امیر لشکر حسین نہنگ گل دمے وغا امیر لشکر حسین پتنگ سرکش قضا امیر لشکر حسین برنگ شاہ لافتہ امیر لشکر حسین از بردشت نینوا امیر از بردشت نینوا امیر لشکر حسین از بردشت نینوا امیر لشکر حسین از بردشت نینوا لشکر حسین مگر یہاں تو حکم ہے کہ بس علی کے شیر بس تے اپنی زندگی سے ہو چکا ہے سیر بس قریب وقت عصر ہے بس اب میرے دلیر بس ہمارے پوچھ میں کہیں مزید ہو نہ دیر بس کرے جو تابع وفا امیر لشکر حسین بردشت نینوا امیر لشکر حسین از بردشت نینوا امیر لشکر حسین از بردشت امیر لشکر حسین از بردشت نینوا لشکر حسین نہ
آہنگ کل دم وغا امیر لشکر حسین پتنگ سرکش قضا امیر لشکر حسین برنگ شاہ لافتہ امیر لشکر حسین اصبر بستے حسین از بردشت نینوا میرے یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا جہاں بھی پانی و مشق و علم کی بات چلی علی کے لال کے قدموں تلے فرات چلی وفائے عشق و محبت کی کائنات چلی دعائے فاطمہ زہرا بھی ساتھ ساتھ چلی علم کے دم سے ہے اب تک حیات پانی کی چری کی جیت ہوئی اور مات پانی کی یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا وہ ایک مشک جو کو سر سمیٹ کر نکلی لبوں پہ اپنے سمندر سمیٹ کر نکلی تبسم علی اصغر سمیٹ کر نکلی جو ایک ضرب سے لشکر سمیٹ کر نکلی اگر نہ کہتی آب حیات پانی کی ہر ایک نکاح سے گر جاتی ذات پانی کی یا عباس عباس یا عباس عباس یا سکینہ بی بی کے صدقے علی کے لال سلام جری شکی اسد شہر ذوالجلال سلام وفا کی آخری حد کے مہ کمال سلام نہیں ہے دونوں جہاں میں تیری مثال سلام تیرے کٹے ہوئے بازو نجات پانی کی تیرے بدن کا پسینہ زکات پانی کی یا عباس عباس یا یا عباس یا عباس یا حمایت شہ مظلوم میں پناہ باد تبات جرت و غیرت کی انتہا باد جناب زینب بے کس کا آسرا باس لب فرات فقط تو نے یہ لکھا باس ہماری تشنہ لبی ہے فرات پانی کی حیات پیاسوں کی تیری وفات پانی کی یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے 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 عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی لگتا ہے کہ زہرا کی لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے عباس
کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے۔ آ دیکھ سکینہ تیرے عباس کا لاشا، آ دیکھ سکینہ تیرے عباس کا لاشا، دریا کے کنارے پہ قضا چوم رہی ہے، دریا کے کنارے پہ قضا چوم رہی ہے۔ لگتا ہے کہ زہرا کے، لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے، عباس کے پر ماشاءاللہ ہوا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے۔ یوں بھی جھکی جاتی ہے فضا چوکے علم کو، یوں بھی جھکی جاتی ہے فضا چوکے علم کو، جیسے کہ زینب کی ردا چوم رہی ہے، جیسے کہ یہ زینب کی ردا چوم رہی ہے۔ لگتا ہے کہ زہرا کی، لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا 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 چوم رہی ہے۔ سر اپنا پٹکتا ہے کناروں پہ ہے پانی، سر اپنا پٹکتا ہے کناروں پہ یہ پانی، یا عشق و ماتم کی صدا چوم رہی ہے، یا عشق و ماتم کی صدا چوم رہی ہے۔ لگتا ہے کہ زہرا کی، لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے۔ لگتا ہے کہ زہرا کی، لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے۔ بہتا ہوا پانی ہے کہ عباس کے آنسو، بہتا ہوا پانی ہے کہ عباس کے آنسو، مشکیزہ کو امت کی جفا چوم رہی ہے، مشکیزہ کو امت کی جفا چوم رہی ہے۔ لگتا ہے کہ زہرا کی، لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے۔ پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لگی تو نہ آیا،
سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی دھوپ میں ٹوٹا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برینا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے رارتی بھری تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا آ گئی شام ٹوٹ گئے حرم ریت پر چلتی ہوئی ہو گیا گنڈالا مجھ سے ملنے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابری تو نہ آیا غازی ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کیا کہوں شیر میرے تیرے داہوں کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر بھرے کلکتے کو کبھی کلکتے شام کبھی آئے ہم بے ہنسی تو نہ غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کتنی بے بسی اے شہنشاہ وفا نام لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اپنا ناؤ سے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی سب مل کے قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت نام دینے بس میں دوڑاتی رہی غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بیٹا ہے تو ولی کا زہرا کی تو دعا ہے شبیر تیرا آقا ام البنین ماں ہے ہر صورت و چلن میں حیدر سے نہ جدا ہے حاشر تجھ سے کایا دنیا میں بس وفا ہے آقا صبا 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 صبا
دل کی مراد غازی تیرے علم سے پائے، روتی ہوئی جو مائیں تیرے علم پہ آئے، ہے زہرا کے درد پہلو کا دیتی ہے واسطہ، مولا کی غلامی میں میرا بھی نام آئے، عباس 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 عباس، ہے تیرے علم کو تھامے ہر شخص کہہ رہا ہے، مظلوم کربلا کا زینب کا واسطہ ہے، پردیس کوئی ایسا پردیس میں نہ اجڑے، صدقے میں اس کے جس کا گھر بار لٹ گیا ہے، عباس 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 عباس، ہے خنجر گلے پہ جس دم بھائی کے چل رہا تھا، 70 قدم سے منظر زینب نے خود یہ دیکھا، ہے جب شیر مارتا تھا گردن پہ شہد خنجر، ہر ضرب پر تڑپ کر کہتی تھی بنت زہرا، عباس 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 عباس، ہے اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی، ہے ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے ہاتھوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی، عباس 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 عباس، یا سیدی 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 یا سیدی، یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا عباس 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 یا عباس، یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا عباس یا عباس یا عباس، یا سیدی 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 یا سیدی، یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، یا سیدی یا
حسين يا حسين يا حسين حسين يا حسين حسين يا حسين يا حسين حسين محمد وآل محمد صلوات. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا علي أمير المؤمنين، السلام عليك السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس وأختيك زينب وأم كلثوم وبنتك سكينة وبنات الهاشمية وتمام شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك علي زين العابدين، السلام عليك محمد الباقر، السلام عليك جعفر الصادق، السلام عليك موسى الكاظم، السلام عليك علي الرضا، السلام عليك أختك فاطمة المعصومة، السلام عليك محمد تقي الجواد، السلام عليك علي النقي الهادي، السلام عليك حسن العسكري، السلام عليك مولانا صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن شريك القرآن كعبة الإيمان، السلام عليك إمامنا وإمام إنس والجان ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.